السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفصیل سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ مائدہ کا پہلا رکوع. اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم سورہ مائدہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں اور یہ بھی مدنی صورت ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ مکی اور مدنی جو گروپس ابھی چل رہے ہیں وہ ابھی اختتام نہیں ہوئے ہیں، البتہ یہاں پہلی منزل ختم ہو چکی ہے. قرآن مجید کی منزلوں میں سے پہلی منزل اب ختم ہو چکی ہے، اب دوسری منزل شروع ہو چکی ہے سورہ مائدہ سے. اگرچہ مکی اور مدنی سب گروپس کا جو جوڑا ہے وہ ابھی تک کنٹینیو ہے اور وہ چلے گا سورہ مائدہ تک، یعنی سورہ مائدہ مکمل ہونے کے بعد یہ جو مدنی گروپس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. مکی اور مدنی کا گروپ میں آپ لوگ کو پہلی نشست میں سمجھا چکا تھا. سورہ فاتحہ دا اوپننگ چیپٹر اپنی جامعیت کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت منفرد سورہ، جو کہ ہم لوگ پانچوں نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ. یہ مکی صورت تھی. لیکن مدنی سب گروپس جو ابھی چل رہے ہیں اس میں دو گروپس کے سب جوڑے ہیں. پہلا گروپ بقرہ اور آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ ہم پڑھ چکے. اسی طریقے سے اب دوسرا سب گروپ چل رہا ہے سورہ نساء، جو ہم لوگ کل ختم کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب اللہ کے نام سے ہم سورہ مائدہ کا. جس طرح سورہ نساء میں اسلوب منافقین کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ کم تھا، منافقین کے ساتھ زیادہ تھا، اہل ایمان کے ساتھ زیادہ تھا، اسی طریقے سے جو سابقہ امت ہے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی بھی بحث آئی. لیکن یہاں آپ لوگ کو ایک منفرد شے نظر آئے گی کہ زیادہ خطاب یہاں پہ اہل کتاب سے ہو رہا ہے، یعنی وہی یہود اور نصارہ. جس طرح سورہ بقرہ میں شریعت اسلامی کا ایک بلو پرنٹ آلریڈی آ چکا تھا، اس لحاظ سے سورہ مائدہ بھی منفرد اس اعتبار سے ہے کہ یہاں بھی دو مضامین آئیں گے. ایک شریعت اسلامی کا جو بلو پرنٹ آلریڈی آ چکا ہے سورہ بقرہ کا، اب اس کی تفصیلی احکامات، اس کی لمیٹیشنز، اس کی ایکسٹینشنز،
اس کی مکمل ہدایت جو شریعت کے احکامات کی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو یہاں نظر آئے گی، کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں یہ سورہ مائدہ یہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے قرآن مجید کی، جب اسلام پورے طریقے سے پھیل چکا تھا اور اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کو جو دعوت اور ان کی جو فیصلہ کن باتیں ہیں، آخری فیصلہ کن باتیں، وہ بھی آپ لوگ کو اس سورہ مبارک میں نظر آئے گی۔ تو یہ صورت اپنے لحاظ سے منفرد اس لیے ہے کہ اس میں آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں دین اسلام کی کاملیت کے اعتبار سے اور اکملیت کے اعتبار سے اور فنیشنگ کے حساب سے، وہ آپ لوگ کو یہاں نظر آئیں گے۔ اور وہی اہل کتاب کو جو آخری فیصلہ کن دعوت ہے کہ اب ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، ورنہ پھر آگے ہم سے نہیں کہنا کہ ہم نے موقع نہیں دیا۔ اس طرح کے مضامین بھی اس سورہ مبارک میں آئیں گے۔ سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل، پھر سورہ آل عمران 20 رکوعوں پر مشتمل، پھر چوتھی صورت سورہ نساء، اس میں 24 رکوع، اور اب پانچویں سورہ مائدہ جس میں صرف 16 رکوع ہیں۔ تو آپ یہ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ جو تعداد ہے رکوعوں کی وہ بھی مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کا بڑا ایک کرم ہوا ہے کہ پہ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی رات آپ لوگوں کو چھٹے پارے کا ٹیسٹ، پانچویں پارے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ لگ جائے گا۔ تو اب ہم لوگ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس سے پہلے سورہ نساء جو اسٹارٹ ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس، ہے لوگوں۔ تو جب بھی آپ لوگ کو یا ایھا الناس لوگوں کا لفظ نظر آئے گا، اس میں یہی خطاب ہوتا ہے جو میں نے آپ لوگ کو پچھلی نشست میں بتایا کہ جب بھی ناس کا لفظ آئے قرآن مجید میں، اس کو کہتے ہیں لوگ، یعنی مجھے، آپ کو، ہمارے سارے لسنرز کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کے کندھے پکڑ کے ہلا کر بولتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، میری اس ہدایت پہ غور کیوں نہیں کر رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں سے بھی افضل ترین وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ ایمان کی دولت حاصل ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرا کرو، اپنے قول و قرار کو پورا کرا کرو، اپنے معاہدوں کو پورا کرا کرو۔ دیکھیں جیسا کہ سورہ نساء میں ایک معاشرتی ضمن میں پورے مسائل ہم لوگ پڑھ چکے کہ ایک معاشرے میں کیا کیا مسائل دو چار ہوتے ہیں، کیا کیا اس میں آشنائی ہے اور کیا کیا اس کی لیمیٹیشن ہے، کیا کیا اس کی مرحلوں پر سد باب کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ لوگ کو ایک نقشہ کھینچ کے ابتدا میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانی سماجی زندگی میں جو پوری اس کی ایک زندگی قائم ہے، ایک معاشرہ جس کی جڑ بنیاد ہے، وہ اول اس انسانی تمدن پہ قائم ہے کہ انسان کا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، انسان کی جان ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یہی چیز حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمائی کہ آج میں باطل طریقوں کو اپنے پیروں کے تلے رونتا ہوں، کچلتا ہوں، اور میں تمام قتل و غارت کے قصوں کو بھلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یعنی میرے لیے آپ کا مال حرام ہے، اس کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اسی طریقے سے آپ کا مال، آپ کی جان میرے لیے حرام ہے، اس کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ لیکن اس کی کلائمیکس یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے مال اور جان پہ نظر کب پڑتی ہے انسان کی؟ جب اس کے قول، فعل اور عمل میں تضاد ہو، وہ بول کچھ رہا ہو اور کر کچھ رہا ہو۔ اسی لیے فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے معاہدوں کو، اپنے قول و قرار کو پورا کرو، تمہارے قول اور فعل اور عمل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاہدے ہیں یا جو عہد ہے یا قول و قرار ہے، یہ سب انسانی زندگی میں ایک اہمیت کی حامل ہے، اور ہم قدم قدم پہ ہر کانٹریکٹس کو نبھاتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم لوگ 20-30 سال کے ہو جائیں تو ہماری والدین شادی اگر کرا دیتے ہیں، تو شادی بھی کیا ہے؟ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ۔ شوہر ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کی جملہ کردہ عائد ذمہ داریاں ہیں، اسی طریقے سے بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کا ماحول ایک اچھے طریقے سے ان دونوں کے ذریعے چلے، جس کے نیچے اولاد پرورش لے، جنم لے، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو کاروبار ہیں وہ بھی دیکھیں آپ لوگ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امپلائر امپلائی کا جو ریلیشن ہے کسی پروفیشنل لائف میں، ایچ آر ہے اور اس کے نیچے سارے ادارے رن کر رہے ہیں، اور ایچ آر بھی جو ہے وہ بھی مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کے انڈر ہے، تو یہ سارے ایک ریلیشن ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی عہدے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ اختیارات ہیں، پھر ان کی کچھ پریویلیجز ہیں، یہ ساری چیزیں بھی مد نظر ہیں۔
لہٰذا یہاں فرمایا اوفو بالعقود. عقود کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو. جب کوئی رسی میں گرہ لگ جائے تو اس کو کھولنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک گرہ ہے، یعنی ایک ہی عقد، اگر ایک ہی کانٹریکٹ اتنا غالب اور اتنا اسٹرانگ ہو جائے تو یہ سارے کے سارے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوں گے کانٹریکٹس، جس میں میرج ہے، امپلائر امپلائی ریلیشن ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک کانٹریکٹ ہے، یہ سب اس کے انڈر کور کر جائے گا اس کو. اسی لیے فرمایا ایک ہی کانٹریکٹ پورا کر دو، اور وہ کیا ہے؟ اوفو بالعقود، کہ تم اپنے تمام عہدوں کو پورا کرو گے، اپنے عہدوں کو پورا کرو گے. اور یہ عہد کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ گرہ. یعنی اللہ اور بندے میں ایک قسم کی گرہ بن جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، تو آٹومیٹک انسان ان تمام قول و فعل اور عمل کو پورا پورا سالم رکھے گا، سچا رکھے گا، سیدھا رکھے گا. آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے تمام چوپاہے جن کا نام ہم تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ حلال کر دیے گئے. احلت لکم یعنی یہ تمام وہ چوپاہے جن کو سمجھ لیجئے کہ مویشی کہتے ہیں، وہ حلال ہیں. یعنی جس میں گوشت خور شامل نہیں ہے، بلکہ جو سبزہ پر زندگی گزار رہے ہیں، سارے کے سارے کھانے ایسے کھا رہے ہیں جو کہ گوشت پر مشتمل نہیں ہے. اب اس میں سارے وہ جانور ہیں، اسی طریقے سے ہرن، اسی طریقے سے بکرا بکری، اسی طریقے سے بچھڑا بچھڑی، یہ سارے نر اور مادہ، اونٹ، ٹھیک ہے، اونٹنی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مویشی ان چیزوں پر زندہ ہیں جو کہ خون، جو کہ گوشت ان کی غذا نہ ہو بلکہ سبزہ، ہریالی ان کی ایک غذا ہو، تو یہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، یہ حلال ہیں. تمہارے لیے جو چوپاہے ہیں یہ حلال ہیں. الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے جائیں، وہ حلال نہیں ہیں. اب وہ پڑھ کر سنا دے گا اللہ تعالیٰ آگے. ابھی جو دوسری تیسری آیت ہے اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. یعنی وہ چیزیں حرام ہیں جو جن میں خنزیر شمار ہو جاتا ہے، مردار شمار ہو جاتا ہے، یا وہ وحشی جانور مطلب شمار ہو جاتے ہیں جو کہ جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، جو کہ گوشت پر زندہ ہیں. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبزہ کھلا کے جانور کو بڑا کر رہا ہے، اور اس جانور کا گوشت آپ لوگ کے لیے حلال ہے، بجائے یہ کہ وہ جانور جو گوشت پہ اپنی خوراک پر زندہ ہے اور اس کا گوشت آپ لوگ کے لیے حرام ہے. آئی ایم شیور میں آپ لوگ کو یہ بات سمجھانے میں میرے خیال سے کامیاب رہا ہوں گا کہ جو گوشت خور جانور ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے، حرام ہے وہ. ہاں جو سبزے پہ زندگی گزار رہے ہیں وہ حلال اللہ نے کیا ہوا ہے. الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ کہ جو تم کو پڑھ کر سنا دیے جائیں، جو ابھی پڑھ کے اللہ سنا دے گا اگلی آیت میں. غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن تم ایک کیفیت اس میں ایک پابندی بھی ہے، اور وہ پابندی ہے حج کی. یعنی اگر تم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو جس حالت میں تم احرام میں ہو ان کا شکار نہیں کر سکتے ہو. یعنی کوئی ہرن ہے، اب پرانے زمانے میں لوگ ہرن کا شکار کرتے تھے، خرگوش کا شکار کرتے تھے، اسی طریقے سے بکری کا شکار کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر حالت احرام میں کوئی انسان ہے، اس میں حرام ہے کہ وہ ان جانوروں کا شکار تک کرے، یہ چیز حرام ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے. یعنی اس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اور اگر وہ یہ حکم دے بھی رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے تو اس میں بھی تو تمہارے لیے بھلائی ہے نا، اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے. احرام کی حالت میں جانور آپ شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، احرام کی حالت میں فحش گفتگو نہیں کر سکتے، بد کلامی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. یہ ساری وہ احرام کی جملہ کردہ عائد ذمہ داریاں ہیں، پابندیاں ہیں. لیکن آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں. الحمدللہ مجھے 2013 میں حج کا ایک اتفاق ہوا اور میں گیا، اللہ نے میرا نام جو ہے قرآن اندازی میں نکالا. لیکن بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا میں نے بظاہر دیکھا، پاکستانیوں کو دیکھا لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار کٹاس چل رہی ہے، ساری چیزیں پلین میں لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں آپ لوگ جائیں، مینا، مدینہ، مکہ، ہر جگہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی مسلمان. اور یہ چیز میں نے زیادہ تر پاکستانیوں میں دیکھی ہے. تو ان چیزوں کو نہیں کرنا. اگر تم حالت احرام میں ہو تو شکار بھی نہیں کرنا ہے، اور شکار کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تم پر احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی ہیں وہ بھی نہیں کرنا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو مت بے حرمتی کیا کرو تم لوگ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی. اچھا، جن لوگوں نے ابھی سیشن جوائن کرا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مائدہ کا آغاز کر چکے ہیں. ابھی ہم لوگ دوسری آیت پہ ہیں. تو اللہ نے آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں بے حرمتی مت کیا کرو اللہ کی نشانیوں کی. شعائر اللہ، دیکھیں شعائر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے.
جس طرح آپ لوگ خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ پینٹنگ کی تعریف کم کرتے ہیں، پینٹر کی زیادہ کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے پینٹر نے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم لوگ دنیا جہاں کی چیزیں دیکھیں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، چرند پرند دیکھیں، پانی دیکھیں، خوبصورت کہکشائیں دیکھیں، لیکن اللہ نظر نہیں آئے، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اسی لیے شاعر وہ کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کی یاد دلائے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پہلے گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں، ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اور جن لوگوں کی یہ رسائی نہیں ہوتی یہاں تک، جن لوگوں کو اللہ نظر ہی نہیں آتا ان چیزوں کو دیکھ کے، فرض کریں میں اور آپ روز آسمان زمین دیکھتے ہیں، سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں نظر نہیں آیا اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی چیز سے محبت کری ہوئی ہے۔ اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جو محبت کے تقاضے، جو محبت کا دم اللہ سے بھرنا چاہیے وہ دوسروں سے بھرتے ہیں۔ لیکن حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جن کی شدید ترین محبت ہوتی ہے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے ایسے اہل ایمان کی۔ پھر وہ جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کو اللہ ہی یاد آتا ہے، اور جو چیزوں کو دیکھ کے اللہ نہ نظر آئے آپ لوگوں کو تو سمجھ لیجئے ہم لوگوں کے دلوں میں پھر اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی بھی محبت وابستہ ہے، اب چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے درہم و دینار کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، چاہے اپنے نفس کی ہو، چاہے وطن کی ہو۔ جس کو علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بار بار میں عرض کرتا ہوں اس کو، کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے پتھر کے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وطن کی جے، وطن کی نیشنلزم، ٹیریٹوریلزم، اس پہ جان گزار رہے ہیں، اپنی جان قربانی کر رہے ہیں۔ بھٹو زندہ ہے، اس پہ جانیں قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ کے آگے نہیں چلتی ہے۔ ایمان والوں کی شدید ترین محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں۔ ہاں دنیاوی تقاضے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، دولت کی بھی طلب اگر نہ ہو تو انسان محنت ہی نہ کرے، لیکن اس کے لیے بیلنس ضروری ہے۔ اللہ کی محبت سب سے ٹاپ پہ رکھنا ضروری ہے، اور دولت میں اتنا بھی گم نہیں ہو جانا چاہیے کہ والدین کو چھوڑ کے انسان چلے جائے، ترک وطن کر کے پیسے کمائے۔ والدین یہاں مر رہے ہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اولادیں نکلی ہوئی ہیں ڈالرز کمانے، پیٹرو ڈالرز کمانے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی مت کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، یعنی وہ حرمت والے مہینے جو گن کے بتا دیے گئے ہیں پہلے ہی، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ مہینے وہی ہیں، رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینے ہیں، اس میں کوئی شکار یا کوئی بھی ایسی چیز مت کرو جو کہ اللہ کی نافرمانی کے اور غضب کو دعوت دے۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں۔ یعنی کچھ جانور ہیں جو کہ اللہ کے قصد کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ مکے سے مدینے یا مدینے سے مکے جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے قربانی اب کہاں سے کریں گے وہ، اگر 7 جانور ہی نہ ہو، 7 جانور وہ لے جاتے تھے، ان کی کوئی نشانیاں لگا دیتے تھے جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوتے تھے کہ ان کی قربانی کرنی ہے، تو ان قربانی والے جانوروں کا بھی شکار نہ کرو، نہ ان کی بے حرمتی کرو، نہ ان جانوروں کو ستاؤ، اور نہ 4 مہینوں کی بے حرمتی کرو، رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ سارے شہر الحرام بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی بے حرمتی نہیں کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ تو قصد کر کے جا رہے ہیں اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے حصول کے لیے، یعنی یہ جب آتے تھے حج کے لیے سارے مسلمان تو یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے تھے، اور جو مشرکین خود ہوتے تھے وہ تو باقاعدہ بڑا اس کا انتظام فرماتے تھے کہ وہ آتے تھے اور ان کو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ سورہ توبہ میں کھل جائے گا آگے واقعہ، وہ تو ان کو رحمان کے مہمان سمجھتے تھے جن کا میزبان خود اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہی بات فرمائی ساری کی ساری کہ جو پرانے زمانے میں منافقین ہوتے تھے، مشرکین ہوتے تھے، کیونکہ میں بار بار بتا چکا ہوں وہاں مکس گیدرنگ ہوتی تھی،
تو اسٹارٹ ہی اس مکس گیدرنگ کو ایڈریس کر کے کیا جا رہا ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد یہ حرکتیں نہیں کرو جو ہمارے راستے میں فضلا من ربہم، فضل کی تلاش کے لیے آ رہے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی اور دلجوئی کے لیے آ رہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آ رہے، ان کو مت ستاؤ۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، حلال سے مراد احرام کی حالت سے نکل آؤ، فاصطادوا، تو ان کا شکار کر لو، اس پہ پھر تمہارے لیے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گی، پھر شکار کر لو۔ ہاں لیکن حالت احرام میں یہ پابندی جب تک ہے حالت احرام میں تو یہ پابندی رہے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں نا آمادہ کر دے کسی قوم سے دشمنی کا سبب کہ مبادا تم ان سے لڑ کر حد سے آگے نکل جاؤ، جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ صدوکم عن المسجد الحرام، یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان اہل ایمان کو مسجد حرام سے روکا تھا، عمرے اور حج پہ پابندیاں لگا دی تھی، 6 برس تک حج کے لیے نہیں آنے دیا تھا مسلمانوں کو۔ تو اب تم جب آ رہے ہو تو یہ نہیں کہ اب تم پرانے غصے نکالو، نہیں، اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ ہدایت تھوڑی بہت ڈال دی کہ اب یہ احرام کے لیے احرام باندھ کے لوگ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ویلکم، تم زبردستی ان لوگوں پر انتہا دو، حد سے نکل مت جاؤ، آگے مت جاؤ، یعنی ان سے تعاون کرو، زیادتی مت کرو، مبادا اس چیز پر کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکے رکھا تھا، بلکہ اب تم سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد اب بھائی بھائی ہو گئے ہو، ہر کالے کو کسی گورے پہ اور کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عرب کو کسی عجم پہ اور کسی عجم کو کسی عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ وتعاونوا، اور تم نیکی، اور وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں، یعنی یہ نہیں کہ پچھلے غصے اتارو، بلکہ اب ایک اگر تمہارا کوئی بھائی بھی ہے جو کہ گنہگار ہے، تم سے زیادتی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی دیکھیں اپلیکیبل ہے، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے میں بتا چکا ہوں، قیامت کے آخری مسلمان جو بھی ہوگا اس کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن مجید، تو یہاں دیکھیں ہمارے لیے بھی ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے ایڈوائس ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی دشمن کا بھی تعاون کریں گے نیکی میں اور تقوی میں تو وہ دشمن بھی سوچے گا یار میں نے اس کے ساتھ اتنی ظلم کرے، اس پہ ظلم کے اتنے پہاڑ ڈالے، اس کے بہن بھائیوں کو ستایا، خود اس کی نفس پر ہم نے حملہ کرا، اس کی غیبت کری، اس کی چغلی کری، لیکن یہ میرا بھائی تو کتنے اچھے طریقے سے مل رہا ہے مجھ سے۔ تو کوشش کریں دشمن کے اندر بھی پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں، اس سے آپ کے اندر ایک یک رنگی خیال پیدا ہوگا، ایک باہمی اتحاد اور باہمی قوت پیدا ہوگی، اس لیے فرمایا نیکی اور تقوی میں، یہ نہیں کہ اگر وہ دشمن آپ لوگوں کو کسی کو مارنے کا حکم دے رہا ہے تو اس میں تعاون کر بیٹھے، نہیں، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس میں اللہ تعالیٰ تم سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت یا تعاون مت کرو، یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی وہ لوگ ہمارے خوبصورت بندے جو کہ امت مسلمہ کا ٹائٹل جیتنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہیں جو ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو، وہ لوگ نہیں ہیں جو محرم الحرام میں 10ویں کو اور عاشورے کو سبیلیں پلا کے جوس پلا کے ایک دم اللہ کے ٹائٹل، اللہ کے پسندیدہ محبوب بندوں کا ٹائٹل جیت لیں، وہ نہیں ہیں، بلکہ بتائی جا رہی ہے بات وہ لوگ ہیں جو کہ نیکی اور تقوی میں کریں اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت نہیں کریں، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں، جو چیز دین سے ثابت ہے، رسول اللہ سے ثابت ہے، صحابیوں سے ثابت ہے، اس کی طرف لے کر آئیں اور بدی سے روکیں، برائی سے روکیں، تو لہٰذا گناہ اور زیادتی میں بھی ایک دوسرے کی اعانت یا مدد یا تعاون مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ all these laws will become flawless، اگر آپ کے اندر تقوی ہی نہیں ہے تو میں بار بار کہتا ہوں یہ سارے احکام شریعت یہ تو ایک دم غائب ہو جائیں گے، اگر آپ کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا اور اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے تو قرآن مجید پورا کا پورا سر کے اوپر سے نکل جائے گا، اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور جلد لینے والا ہے حساب۔ حرمت علیکم اب دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں بلکہ میں یوں کہوں گا آخری دفعہ یہاں اب ایک قانون پھر مزید ہدایت اور مزید وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 3 میں واضح ہو رہا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگوں پر اب حرام کر دی گئی ہیں، ہم لوگ نہیں کھا سکتے، تو فرمایا حرمت علیکم،
تم پر حرام کر دیے گئے کیا کیا؟ نمبر 1 المیتہ، یعنی مردار، سور کا گوشت، یہ ساری چیزیں، یعنی مردار سے مراد، اب مردار کی مزید ابھی اگلی آیت میں لسٹ آ جائے گی، لیکن ایسا جانور جو مر جائے، اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ بیماری میں مر جائے، بلکہ اس کی اور بھی چند اقسام ہیں جو کہ اگلی آیت میں آ جائے گی، یعنی جو مر جائے جس میں خون بہے نہیں، جس کو کرنے کی حاجت پوری نہ ہو، یعنی جس جانور کو آپ ذبح مر جائے، یا تو بیماری سے مر جائے یا کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے مر جائے جو اگلی آیت میں آئے گی، تو وہ سارے مردار تم پر حرام ہیں۔ علیکم المیتہ، نمبر 1 کیا ہے؟ مردار، والدم، اور خون، یعنی ظاہر بات ہے خون بھی ایک گھٹیا شے ہے، اسپیشلی یہ کہ جانوروں کے خون میں تو بیکٹیریا گرو کر سکتا ہے، یہ سارے کے سارے جو چمگادڑ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں پوری دنیا والے کہ کورونا پھیل گیا، کورونا پھیل گیا۔ آج 1450 سال پہلے کا قانون اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، پہلی آیت، حالانکہ پہلی تو نہیں، مطلب تیسری آیت ہے، تیسری آیت کے شروع کے حصے میں لکھا ہے والدم، تو خون بھی حرام ہے، اور دنیا کھا رہی ہوتی ہے، چائنیز بھی کھا رہے ہیں، امریکنز بھی کھا رہے ہیں، تو کھاتے رہو بھائی، تمہیں ہی بیماریاں ہوں گی۔ والدم، تو خون کے قریب بھی نہیں، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یعنی خنزیر کا گوشت۔ آپ لوگ کو کچھ آئیڈیا ہے یہ خنزیر کا کر دیتا ہے؟ قرآن مجید میں بسا اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خنزیر کا گوشت یا سور کا گوشت منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ سور کے گوشت میں پروٹینیشیس مٹیریل بہت ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو یہ اس قسم کا گوشت کھاتے ہیں اس کے اندر جو شہوت کا تقاضا ہوتا ہے، سیکشول اٹریکشن کا تقاضا، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، یہ جو جنسی تقاضے ہیں یہ اس سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے دیکھیں آپ لوگ امریکنز میں کتنے جنسی تقاضے ہیں، اور کس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں جنسی ناجائز، اور اپنے اختیار باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں ان جنسی تقاضوں سے۔ تو یہ یہاں اللہ نے روکا ہے ان مسلمانوں کو، ہم سب کو، ان مسلمانوں کو تو نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کو روکا ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، کہ یہ خنزیر کا گوشت بھی مت کھاؤ، وما اہل لغیر اللہ، اور ایسا گوشت جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب یہ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں انسان، اس میں ہر قسم کی شرائط موجود ہیں، یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک اجتماعی اور ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی مسئلہ ہے، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ پورا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس میں شریعت نے بڑی باریکیاں رکھی ہیں، سمجھ لیجئے کیا کیا۔ فرض کریں آپ لوگ جاتے ہیں کوئی 1 کلو مرغی کا گوشت لینا، ٹھیک ہے؟ اب مرغی کے گوشت والے کے پاس آپ گئے، اس نے پکڑ کے مرغی نکالی اپنے ڈربے میں سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو ذبح کر دیا، لیکن اس نے کلمہ نہیں، مطلب بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، یعنی وہ دعا نہیں پڑھی ذبح کرنے کی کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بجائے یہ کہ وہ دعا پڑھتا بلکہ اس کے منہ میں پان گٹکے چھالیاں یہ سب بھرے ہوئے تھے، یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ، آپ لوگ جا کے دیکھ لیں اسی طریقے، اور وہ بیٹھ کے ذبح کر دے اور اس پہ اللہ کا نام نہ لے، بلکہ اس کو پہلے، ہمیں تو بلکہ باقاعدہ بلوانا پڑتا ہے اس کو کہ بھائی پہلے منہ سے گٹکے پان پھونکو، اور اس کے بعد جا کے اللہ کے آگے یہ نیت کرو کہ میں اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اور پھر دعا پڑھو، اور باآواز بلند دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ان لوگ کو بھی یاد ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا کوئی بھی جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور آپ اس کو کھا لیں وہ حرام ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوال مت کریے گا کہ ایسے کتنے ہم نے جو ہیں کھائے ہیں، اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا قانون ہے کہ جتنے کھائیں، اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے، امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، لیکن یہ سمجھ لیجئے اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے تو اب دوبارہ یہ فیل نہیں ہوگا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ کا نام جس پہ نہ لیا گیا ہو وہ چیزیں بھی تم پر حرام ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا فرمایا؟ والنقہ، اور ایسا بھی جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، بکری ہے وہ اپنا چارہ کھا رہی ہے لیکن اس کے پاس زنجیر لگی ہوئی ہے، اس کا گلا جو ہے وہ زنجیر میں آ جائے اور خود اپنی جان میں وہ گھٹ کے مر جائے، اسی زنجیر میں اپنے گلا گھٹنے سے مر جائے، یا کوئی اور جانور اس کا گلا گھونٹ دے، یا کوئی بھی، کچھ سیڈسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذہ، اور جو کسی ضرب لگنے سے مر جائے، یعنی کوئی اگر آئے جانور دوسرا اور چوٹ لگنے سے وہ مر جائے، اب کوئی سینگ وینگ والا آیا اس نے گھسا دی اس کے اندر سینگ، وہ مر جائے، موت واقع ہو جائے، والمتردیہ، اور ایسا جانور جو اونچائی سے گر کر مر جائے، اونچائی سے گرے اور مر جائے، بسا اوقات، بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ایک جانور کی جو اونچائی سے گرا اور اس کے بعد اس میں حرکت نہیں تھی، والمتردیہ، سے گر کر مر جائے، والنتیحہ، اور جو کسی ٹکر سے جا کے لگ کے مر جائے، یعنی وہی جو میں نے ابھی بات بتائی، سینگ لگی کسی نے ماری، کسی جانور نے مر جائے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم،
اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، یعنی فرض کریں کسی شیر نے ہرن کو کھانے لگا، الا ما زکیتم، لیکن جس کو تم ذبح کر ڈالو، یعنی یہ تمام صورت حال میں بھی آپ اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں اگر اس جانور کے اندر زندگی موجود ہے۔ اگر اس جانور کے اندر زندگی موجود نہیں ہے تو وہ جانور آپ لوگوں کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وما اکل السبع، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن اس درندے کے کھانے کے بعد بھی اگر اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار موجود ہیں تو اس کو آپ کاٹ کے کھا لیں، جانور حرام نہیں ہوگا پھر۔ اسی لیے دیکھیں اس کی سادہ سی اگزامپل ہے، فرض کریں کوئی شیر نے ہرن پر حملہ کیا، اب آپ کا ہرن کھانے کا شوق تھا، آپ نے دور سے فائر مارا، شیر بھاگ گیا ڈر کے، لیکن ہرن میں بھی جان باقی تھی۔ آپ نے ہرن کو پکڑا، جو حصہ جس پہ شیر کے دانتوں کے نشان لگے ہوئے تھے اس گوشت کو آپ نے الگ کرا، اور ظاہر بات ہے ہرن کو پھر آپ نے ذبح کیا اور پھر کھا لیا، تو یہ چیز پھر حلال ہو جائے گی۔ یعنی جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ تو یہ بات فرمائی گئی ہے وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیے گئے ہیں جو بڑی بڑی آستھانوں پر اور پرستش گاہوں پر جا کے ذبح کیے گئے ہوں۔ انسان جاتا ہے دیوی دیوتا کا کوئی قرب حاصل کرنے کے لیے، باقاعدہ وہاں پہ گوشت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں یہ چیز انسانی نظام جو ابھی پاکستانی ریاست چل رہی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ ہم لوگ نہیں جاتے کیا کسی درگاہ پر اور وہاں جا جا کے ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں بت کے نام پہ، نہیں فلاں بت تو ہوتے نہیں ہیں ہمارے یہاں، لیکن کوئی وہ تو ہے نا ہمارے یہاں مزار تو ہیں، اور جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس کے نیچے جو مدفن ہے وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ یہ ایک دم غلط کانسیپٹ ہے دوستوں، یہ سمجھ لیجئے۔ پکارو صرف اللہ کو، تمہاری ٹینشنز ریلیف صرف اللہ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، تمہاری حاجات صرف اللہ پوری کرے گا اور کوئی بزرگ نہیں کرے گا۔ خدا را اس بات کو اپنے ذہن کے ساتھ لٹکا لیجئے۔ وہ بیچارے خود مدفون ہیں، وہ کیا آپ کی دعائیں سنیں گے، وہ کیا آپ کی ٹینشنز کو ریلیف کریں گے؟ لیکن انسان جاتا ہے، باقاعدہ میں ایسے ایریاز بتا سکتا ہوں آپ لوگوں جہاں یہ حرکت چل رہی ہے، وہاں جا کے باقاعدہ جانوروں کو کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں پیر مرشد والا سین ہے، اس کے نام پہ ہم ذبح کر رہے ہیں اور بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں مزے سے۔ تو یہ نہیں کرو۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو آستھانوں پر دیوی دیوتا اور بزرگان دین کا قرب حاصل کرنے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ بھی جانور حرام ہے جو کہ تقسیم یا بذریعہ قرآن دازی تمہارے اس پہ نکلے، یعنی جوئے کے ذریعے سے آپ نے فلاں فلاں گوشت لیا، جوئے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس پہ باقاعدہ جوا کھیلا جا رہا ہے اور شرابیں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں۔ یعنی ایسی چیز جس پر آپ امید لگا کے بیٹھے ہوں، جس پر قسمت لگا کے بیٹھے ہوں، یہ بھی چیز حرام ہے۔ محنت کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اس کے بعد خرچ کرو، پھر جانور بھی لو، ذبح بھی کرو، پھر تو جائز ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اپنی محنت کو پسے پش ڈال کے سارا آپ نے انحصار اور ساری ڈپینڈنسی آپ نے تقدیر پہ رکھی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں۔ تو وہ جانور بھی حرام ہے بذریعہ قرآن دازی یا بذریعہ قرآ کے تیروں کے، کیونکہ وہ تیر پھینکتے تھے پرانے زمانے والے، وہ فلاں تیر پھینکتے تھے اور وہ تیر اس گوشت پہ لگ جاتا تھا، یا تیر ایسا نکل آ جاتا تھا تو وہ سارا گوشت اپنے لیے سمیٹ لیتے تھے، تو یہ بھی چیز حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ مسلمانوں۔ الیوم یئس الذین کفروا، لوگوں کان کھول کے سن لو کہ آج کے دن نا امید ہو گئے یہ کافر تم لوگوں کے دین سے، یعنی ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب یہ اس اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اب یہ نا امید ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ آخری دور کی صورت ہے جب اسلام آلموسٹ پھیل چکا تھا پورے جزیرہ نمایاں عرب میں، تو اب تو یہ نا امید ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اسلام فل مذہب ہے، بہت منطقی مذہب ہے، بہت فطری مذہب ہے، یہ ایسا مذہب ہے کہ انسان کو فطرت کے بارے میں بتاتا ہے، جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے اس کی طرف لے کر آتا ہے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ کی ایک سنگل تعلیم بھی آپ لوگ مجھے نہیں بتا سکتے جو کہ انسان نیچر کے اگینسٹ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا یہ کافر تو اب بیزار ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، من دینکم فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرو، وخشونی، تم لوگ مجھ سے ڈرو۔ تم لوگ ان کی فکر کیا کر رہے ہو؟ ان کی اٹریکشن کے لیے ان کے باقاعدہ امریکہ اور کینیڈا جا جا کے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہو، وہ تمہیں عزت کیا بخشیں گے؟ وہ تمہاری کیا قدر کریں گے؟ ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ وخشونی، مجھ سے ڈرو نا۔
مجھ سے ڈرنا تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا، ان سے ڈرنا تو اور فساد کا باعث بن جائے گا۔ تو مجھ سے ڈرو، میں تمہاری رفع حاجات کو پوری کروں گا، میں تمہاری تکلیفوں کو دور کروں گا، میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا، لیکن تم آؤ تو صحیح میرے پاس، تم میرے پاس چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، میری طرف ہاتھ بڑھ کر آتا ہے میں بالش بھر کر آتا ہوں، لیکن تم آؤ تو صحیح۔ ہر رات ہم پکارتے ہیں اپنے اہل ایمان کیا ہر بندے کو پکارتے ہیں، الا حل من سائل، کوئی ہے معافی طلب کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے کا، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا۔ رات کو اللہ تعالیٰ یہ سمائے دنیا پہ نزول کرتا ہے، اور یہ رمضان کی باتیں نہیں بتا رہا میں آپ لوگوں کو، بلکہ ہر دن 2 یا 3 جو آخری ٹائم ہوتا ہے اس میں اللہ نزول فرماتا ہے، اور ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو حاجت نہیں ہے، اللہ کی حاجت تو نہیں ہے، ہماری حاجتیں وابستہ ہیں نا اللہ سے۔ تو ہمیں اٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنا میں منزل ہی نہیں۔ تو فخشعون، مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت میں اب آپ لوگ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 3، کچھ علماء کا اس میں اجماع ہے، کچھ لوگ کہتے یہ ہیں کہ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی، جو کہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران خطبہ حجۃ الوداع نازل ہوئی ہیں، دوران نازل ہوئی ہے اس کے بعد، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ دس از دا لاسٹ ورس آف قرآن مجید، الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا، لکم دینکم، جو تمہارا دین ہے اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، دین اسلام تم کے لیے تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، واتممت علیکم، اور تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، اپنی ہر نعمتوں کو اور اپنی ہر فضل کو اور اپنی ہر حکمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے، ورزیدکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ باقاعدہ یہ کچھ حضرات بولتے ہیں کہ جب رسول اللہ 6 گھنٹے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد دعائیں مانگی انہوں نے ایک دم کھڑے حالت میں، اور جو سر مبارک تھا اس پر ٹوپی نہیں تھی، کیونکہ احرام پر جو ہے وہ ٹوپی یا پھر کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنتے ہیں جو مطلب سلا ہوا ہو، اور جب وہ احرام کی حالت میں اور ایک تیز گرمی کی حالت میں اور پہاڑ سے اتر کر جب وہ دعا کر رہے تھے، گھنٹے مسلسل دعا کری انہوں نے کھڑے ہو کے پسینے میں شرابور، اور رو رو کے اتنا روئے وہ کہ پوری کی پوری ہچکی بن گئی، اور جو داڑھی مبارک تھی وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، لیکن اس میں مانگا کیا؟ یہ نہیں مانگا کہ حضرت حسن حسین کو اللہ تعالیٰ تو بچا لے، حالانکہ بتا چکا تھا ایک فرشتہ ان کو کہ یہ وہ مٹی بھی دکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس مٹی میں آپ ہی کی امت کے حضرات آپ کے ان نواسوں کو شہید کر دے گی، لیکن اس دعا میں انہوں نے ان کو بھی اتنی پرائیورٹی نہیں دی، بجائے ان کے ہم لوگوں کو پرائیورٹی دی، مجھے اور آپ کو، امتی، یا رب میری امت کا بیڑا پار فرمائیو، یا رب میری امت جو آگے چلے گی 1400 سال 1500 سال جانے کتنے سال، اس پر کرم فرمانا اللہ، اس پر رحم کا ہاتھ رکھنا۔ اور دیکھیں اتنی 6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور ہم نے، آپ خود بتائیے مجھے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے، جتنے میرے لسنرز ہیں، کیا ہم نے رسول اللہ کی ان دعاؤں کا کچھ حق ادا کیا ہے؟ سوچ کے بتائیے آپ لوگ۔ میں تو گارنٹی بتا سکتا ہوں میں نے نہیں کرا ہے، مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا، لیکن میرا تو جواب یہی ہے، میں نے کچھ نہیں کرا۔ تو اس کو سمجھیے، اس دعا کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارے لیے ہم نے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی انعامات کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت اسلام دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، جتنی یہ آیت اہم تھی اتنی اب یہ آیت بھی اہم ہے، بس جو شخص شدت کی بھوک میں اضطراب ہو کر بے چین ہو جائے، یعنی جس شخص کے اوپر فقر آ جائے، بھوک آ جائے، شدت ہے، مر رہا ہے، غیر متجانف لاسم، اور اس کے اندر کوئی گناہ کا میلان نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تب انسان یہ بتائے گئے یہ بھی کھا سکتا ہے، یعنی بھوک پر، اور جب فاقے کی حالت ہے اور ایک دم نا امیدی ہے کہ کھانا نظر ہی نہیں آ رہا سوائے یہ کہ سور سامنے پڑا ہوا ہے،
تو سور کو بھی باقاعدہ تل کر یا جو بھی پکا کر کھا سکتا ہے انسان، لیکن کب؟ فمن اضطر فی مخمصہ، جب شدت اتنی ٹائٹ ہو جائے بھوک کی کہ اور کچھ چیز دستیاب ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ نے شرط رکھی، بلکہ اس سے پہلے تو ہم لوگ دو شرائط پڑھ چکے ہیں، غیر متجانف لاسم، ایک تو گناہ کا پہلو اس میں نہ ہو، اور دوسرا جتنی اس کو ضرورت ہو اتنا ہی کھائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ سور تو حرام ہے ذرا چکھ لوں، نہیں، جان پر بنی ہے تب جائز ہے، اور اس میں کوئی رغبت نہ ہو، کوئی اٹریکشن نہ ہو۔ اور دوسری شرط، جتنی ضرورت ہو، فرض کریں 10% گوشت کھانے سے آپ کی جان بچ جائے تو 10% ہی کھائے، 10.5% نہ کھائے یا 11% نہ کھائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں پر بھی پکڑ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کی بھی گنجائش کی امید ہے۔ اللہ نے اس لیے کیا فرمایا، اگلی آیت بہت اہم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ ہاں، اگر یہ شخص ایسا شخص ہے جو کہ گناہ کا میلان نہ ہو اور جتنی ضرورت ہے اتنی کھائے اور بھوک اور فاقہ ایک دم پیک پر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے، اس کے بعد اللہ معاف فرمائے گا، لیکن کنڈیشن تو یہی ہوگی۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جانور آپ کے لیے حلال ہیں، امت مسلمہ کے لیے یا انسانوں کے لیے کیا جانور حلال ہیں، مطلب ایسی لسٹ بتا دیجئے رسول اللہ کہ کیا کیا جانور حلال ہیں۔ اب وہ لسٹ تو پہلے آ گئی، یعنی وہ جانور جو کہ سبزے پہ گزارا کر رہے ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، بچھڑا ہے، بچھڑی ہے، اسی طریقے سے گائیں، نر مادہ، اونٹ، اونٹنی، بکری، یہ ساری چیزیں، مرغی، یہ ساری چیزیں۔ اسی لیے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے اے نبی کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تمام صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اگر انسان حرام میں منہ ڈالے تو دیٹس ہز اون چوائس، یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو بتا دیا پاک چیزیں کھاؤ، لیکن اس کے باوجود اگر تم چمگادڑوں میں اور کاکروچز میں اور ریٹس میں اور بیٹس میں منہ مارو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ کہ پینڈیمکس پھیلیں گی، بیماریاں، وبائی بیماریاں جنم لیں گی۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ حلال ذرائع اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھے ہیں۔ جو میں بار بار کہتا ہوں، محرمات جو ہے اس کا دائرہ بہت تنگ ہے، لیکن جو حلال ذرائع ہیں ان کا دائرہ بہت واسع ہے۔ پوری دنیا میں آپ لوگ پیپسی، مرنڈا، 7 اپ سب کچھ پی سکتے ہیں، پانی، زمزم سب کچھ پی سکتے ہیں، روح افزا پانی سب کچھ پی سکتے ہیں، لیکن ایک بتا دیا اللہ نے، شراب کے قریب مت جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود انسان شراب ہی پیے اور شراب کا ذائقہ اس کی زبان پہ ہی چڑھ جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لے گا۔ پھر اللہ نے تمام رشتے حلال کر دیے، سوائے چند لسٹ اللہ نے بتا دی جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کہ جو تمہاری مائیں ہیں ان سے نہیں ہو سکتا، جو تمہاری ساس ہیں ان سے نہیں ہو سکتا، بہنوں سے نہیں ہو سکتا، اب یہ لسٹ بتا دی، لیکن اس کے باوجود انسان زنا میں منہ مارے تو دیٹس خواہش ہوگی، یہ اس کا اپنا معاملہ ہوگا۔ تو محرمات کا جو دائرہ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اسی لیے فرمایا وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تو ایسے جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو، ایسے جانور جن کو تم تعلیم دو، مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور ان کو تعلیم بھی اس طریقے سے دو جو کہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، وہ بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ یعنی یہاں انڈیکیشن ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے کوئی کتا چھوڑا ہے، اب کتے کو آپ نے تعلیم دی، جیسی تعلیم اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، آپ کے اندر ہنر سکھایا ہے، آپ نے وہ ہنر اس کتے کو سکھا دیا، اور کتا گیا کسی اس میں جنگل میں اور اس نے آپ کے لیے روکے رکھا ہے ایک جانور، کوئی ہرن روکی رکھی، کوئی اسی طریقے سے بچھڑا یا بچھڑی روکی رکھی، اب ظاہر بات ہے وہ روکا رکھا ہے اس کتے نے جس کو آپ نے تعلیم دی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ جانور بھی حلال ہو جائے گا۔ یعنی کتے نے باقاعدہ اس کو کھایا نہیں بلکہ آپ کے لیے سٹاپ کر کے رکھا، جب آپ اس کو قربان کر دیں ٹھیک ہے، پھر زبردست ذبح کر دیں اور جانور ہو بھی حلال تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھے ہیں اس کو کھا سکتے ہو، علیکم، وہ تمہارے لیے پھر حلال ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو، یعنی اس کو ذبح کیا کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر بولا کرو، واتقوا اللہ کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی کرے گا۔ یعنی ان حرکتوں پر بھی اور تمہاری ان کرتوتوں پر بھی اللہ فوراً حساب لے گا، جلدی کرے گا۔ الیوم احل لکم الطیبات، دیکھیں پھر وہی بات
کہ آج تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کر دی گئیں. یہ وہی اسلوب ہے جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ آج کے دن ہم تمہارے یہ جو کفار ہیں یہ کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں. اور یہی انداز اس سے پہلے بھی آئی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کر دیا. وہی اسلوب چل رہا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، تمام صاف ستھری چیزیں حلال ہو گئیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جو لوگ کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے ان کا ذبح تم کو حلال ہے. یعنی اگر وہ کوئی جانور کھا رہے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہود بیٹھ کے اہل کتاب میں سے کوئی یہود سور کھا رہے تو وہ بھی حلال ہو جائے. نہیں، جانور حلال بھی ہو اور اس کا ذبح بھی کیا گیا ہو تب وہ حلال ہوگا. یہ نہیں کہ وہ جو جانور کھا رہا ہو وہ آپ بھی کھانا شروع کر دیں. نہیں. اوت الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور اسی طریقے سے تمہارا ذبح بھی ان کو حلال ہے. تم بھی اگر پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہو تو ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان کو بھی کھلا دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سرونگ کر دو. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. آگے کیا بتایا اللہ نے، کیا کیا چیزیں حلال ہیں. والمحصنات من المؤمنات، اور نیک گھر میں بسانے والی عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. من المؤمنات ہوں لیکن مسلمانوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جن کو اس نیت سے تم لے کر آؤ کہ گھریلو زندگی بسانی ہے تو یہ مومنات عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ محسن عورتیں، وہ پاکیزہ عورتیں بھی، وہ صاف ستھری عورتیں بھی تم پہ حلال ہیں جو تم سے پہلے کتاب والوں کو دیے گئے. یعنی یہود و نصارہ کی عورتیں بھی مردوں پر حلال ہیں. ابھی یہاں ایک بڑا باریک مسئلہ آنے والا ہے. اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوال کریں میں ان سارے سوالات کا جواب ابھی دے دوں گا. ابھی آپ لوگ کا سوال ہو سکتا ہے نا کہ وسیم اکرم نے یہودی سے شادی کری ہے تو اس کا کیا قانون ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے. تو میں بھی بتا رہا ہوں، آپ لوگ پلیز ذرا صبر کا دامن رکھیے. اسی لیے فرمایا کہ پاکیزہ عورتیں بھی تم پر حلال ہیں، اور وہ پاکیزہ عورتیں بھی حلال ہو جائیں گی تم پر. اوت الکتاب، جن کو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ. من قبلکم، تم سے پہلے. اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن یہ تمام شرائط بھی اس صورت میں واجب ہیں تم پر کہ تمہاری نیت ہو اول اذا آتیتموہن، کہ تم ان کو معاوضہ دے دو، یعنی حق مہر ادا کرو، کھلم کھلا نکاح کرو. ٹھیک ہے، حق مہر تو ادا کرنا ہوگا، چاہے یہود ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مومنات ہو. حق مہر وہ میرج جیسا سوشل کانٹریکٹ تو ہے، لیکن اس سوشل کانٹریکٹ کو چلانے کے لیے کچھ رقم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ حق مہر جو اللہ نے رکھا ہے، ایک حق رکھا ہے عورت کا، وہ تم بھی دو. اجورہن، ان کو معاوضہ دے دو. محسنین غیر مسافحین، اور نیت تمہاری ہو ان کو بیوی بنانے کی، نہ یہ کہ مصافحین ولا متخذین اخدان، نہ یہ نیت ہو کہ علی الاعلانیہ بدکاری کرو یا اپنے خفیہ معاملات، دوستیاں ہو رہی ہیں، یاریاں ہو رہی ہیں، سیٹنگز ہو رہی ہے، یہ نہ کرو. بلکہ کھلم کھلا نکاح ہو، بڑی محفل میں نکاح ہو کہ ایک مسلمان، ایک آدم کا بیٹا اور اسی طریقے سے ایک حوا کی بیٹی آج ایک منسلک ہو رہے ہیں ایک رشتے میں، ایک پاکیزہ رشتے میں جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. تو نیت تمہاری ان کو بیوی بنانے کی ہو، یہ نہیں کہ مستی نکالنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، اور ایک سیکس اس میں ایک وہ ہو، ایک انڈیکیشن ہو تو وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو نیت. نو ڈاؤٹ یہ بھی تقاضے ہیں، لیکن نیت ہو گھر بسانے کی، اس کے اندر ایک اولاد پرورش لینے کی، اور پھر اس کے یہ ایک نان نفقہ اٹھانے کی، یہ نیت ہو. نہ یہ کہ ان سے محض تم مستی کرو، بدکاری کرو، اور نہ یہ کہ اشاروں سے بات چیت ہو، اور یہ کہ دوستیاں ہو، یاریاں ہو، یہ نہیں، بلکہ کھلم کھلا نکاح ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کو مبتلا کر دے. اب دیکھیں یہاں دو انڈیکیشن ہیں. اہل ایمان والے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے اہل کتاب میں وہ لوگ بھی تو شخص تھے نا جو کہ یہودی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اب عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اب محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے ان کا کیا معاملہ ہوگا پھر؟ تو ان کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نرمی ہوگی، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ تو نہیں آئے تھے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے جو قانون بتایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، انہوں نے اس کی فرما برداری کری، اللہ کی کری. نہ یہ کہ اللہ کے بجائے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا یا خدا کا بیٹا مان لیا، یہ نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ایسے بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ جو پہلے کفر کرتے تھے اور محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد ایمان کے ساتھی بن گئے، ایمان والے ہو گئے. اسی لیے ان لوگوں کی طرف بھی انڈیکیشن ہو سکتی ہے
یا ان لوگوں کی طرف بھی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ ایمان کی دولت تم لوگوں کو اب نصیب ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد کفر مت کرو. دونوں طرف یہ بات جائے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے یا ایمان کے آ جانے کے بعد کفر کرے، فقد حبط عملہ، تو اس شخص کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص خسارہ پانے والا ہوگا آخرت میں. یعنی ان کی تمام نیکیاں، تمام جو فاؤنڈیشن اور تمام جو بلڈنگز اس نے کھڑی کری تھی ان کو اللہ تعالیٰ فٹ بال کی طرح کک مار دے گا. اب دیکھیں ایک بڑا ایک لطیف یہاں پہ نقطہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 5، اس میں جو انڈیکیشن بتائی گئی ہے کہ مسلمان مرد کے لیے یہ قانون حرام نہیں ہے. میرے الفاظ کو ذرا پلیز سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ مسلمان مرد کے لیے یہ گویا کہ حرام نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ نیت یہ ہو کہ ان کو گھر میں بسائے، بجائے یہ کہ مستی نکالنے کے اور بدکاری کرنے کے یا پھر مطلب دوستیاں ہو رہی ہیں، یاریاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں، بلکہ کھلم کھلا نکاح ہو. اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ مسلمان مرد یہود اور نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. اس پہ اب آپ لوگ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ وسیم اکرم نے یہ کام غلط کرا ہے. وسیم اکرم تو میں ایک ایگزامپل کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کی بات نظر آتی ہے سب کو. اس کی جو بیوی ہے وہ نان مسلم، مطلب مسلمان، پاکستان کی تو مسلمان نہیں ہے یا اہل ایمان، تو اب ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو گئی ہو، وسیم اکرم بھائی نے یہ حکمت اس کے اندر ڈال دی ہو. لیکن اصل بات کیا ہے وہ سمجھیے. اصل بات یہ ہے جو میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ قانون تو اپنی جگہ رہے گا. جب اللہ نے آیت نمبر 5 میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مسلمان مرد عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، یہ تو کھلم کھلا بات واضح ہے، یعنی شریعت کا تو یہ حکم ہے موجود. اب شریعت تو مکمل ہو گئی محمد الرسول اللہ پر، لہٰذا اس میں تو ہم سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی یہ ذاتی مسند نظر جن کو آتی ہیں اور ذاتی جن کی رائے ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہودی تو آج کے مسلمان کا ایک دم صحیح دشمن ہے، ایک دم صحیح جلن رکھتے ہیں ان کے بارے میں. مسلمان یہودیاں جو ہیں، اور سوری یہ جو یہودی عورتیں ہیں اور یہودی جو مرد ہیں، یہ سارے کے سارے یہ تو مسلمان کے کٹر دشمن ہیں. تو اب یہ ان سے ہی اگر نکاح ہو جائے گا تو آئندہ نسل تو برباد ہو جائے گی. آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں نا اس طریقے سے. تو دیکھیں اس کا جواب بڑا سمپل ہے. دیکھیں قانون تو نہیں بدل سکتا، قانون تو یہ رہے گا. اللہ نے اجازت دی ہے تو انسان کر سکتا ہے. اس میں یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی یہ حرام کام ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. قانون تو یہی رہے گا. ہاں لیکن اگر اسلامی ریاست میں ایک ایسا ملک جو کہ نام ہی جس کا قائم ہوا ہے اسلام کے نام پہ، ملک پاکستان فرض کریں، اس میں ایک طریقے کا ڈیلے تو ہو سکتا ہے، موقوف ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی شادی موقوف ہو سکتی ہے. کوئی بھی ایسا حکم جو کہ اللہ کی طرف سے حرام نہ ہو وہ تھوڑے عرصے کے لیے ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے. حرام تو نہیں ہو سکتا، ڈیلے ہو سکتا ہے. اور اس کی واضح جو اگزامپل ہے وہ حضرت عمر کے دور میں موجود ہے. جیسا کہ حضرت عمر نے جب قحط پورے مدینے میں آیا، پورے جزیرہ نمایاں عرب میں جب قحط سازی ہوئی، قحط جو ہے وہ ہر جگہ پھیل گیا اور کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا. اسی صورت میں آپ لوگ ایک آیت پڑھیں گے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھوں کو کاٹو. حضرت عمر نے یہ حکمت کری کہ اللہ کے اس قانون کو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کر دیا، کیونکہ اگر سارے چوروں کے آپ ہاتھ کاٹ دیں گے تو ظاہر بات ہے اس میں پھر انسان کمائے گا کیسے؟ جو قحط ہے وہ تو اور مزید بڑھ جائے گا. چنانچہ کوئی بھی ایسا ایگزیکٹو آرڈر جو کہ اسلامی ریاست سے آ جائے اور ایسا حکم جو عارضی طور پر اپلیکیبل ہو، اس کی تو پابندی انسان کر سکتا ہے عارضی طور پر، لیکن اس کو کینسل نہیں کر سکتا. اور چنانچہ جب قحط ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے دوبارہ اس جو پورا پروسیس تھا اپلیکیبل اس کو پھر دوبارہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے گئے تھے. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں علت کیا ہے، منطقی مطلب ریشنل کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا؟ آپ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ عورت کو پھر یہ اختیار کیوں اللہ نے نہیں دیا کہ وہ جو ہے وہ یہودی یا عیسائی مرد سے شادی کرے؟ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے نا آپ لوگ. تو اس میں علت یہ ہے دوستوں کہ ایک ہمارا بھی ایک نفسیاتی پہلو بنا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے، عورت کو سنبھال کے رکھتا ہے، بجائے یہ کہ عورت اس کے دین میں چھیڑخانی کرے مرد زیادہ کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو تو وہ عین ممکن ہے کہ یہودی عیسائی کو صحیح ٹریک پہ لا سکتا ہے، بجائے یہ کہ عورت اس پر حملہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟
اور دوسری بات یہ کہ یہ آیات جن دور میں نازل ہو رہی ہیں دوستوں، اس میں جو صورت حال ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ اس ٹائم مسلمانوں کا غلبہ موجود تھا، مسلمانوں کا دور تھا، اس ٹائم مسلمان جو ہے وہ زیادہ پاورفل تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ لوگ دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے، مسلمان زیادہ پاورفل ہیں یا یہ یہود اور عیسائی زیادہ پاورفل ہیں؟ حالانکہ اکثریت میں ہم لوگ زیادہ ہیں، لیکن اصل جو قوت حاصل ہے وہ تو ابھی یہودیوں کو حاصل ہے، حالانکہ کراچی سے کم ان لوگوں کی، بلکہ 1.5 کروڑ تو ان کی آبادی ہے ٹوٹل یہودیوں کی۔ تو یہ ساری باتیں اس ٹائم کہی جا رہی ہیں جب مسلمانوں کو ایک اقتدار تھا، اس ٹائم تو یہ بات پھر واضح ہو جائے گی کہ مسلمان کے لیے پھر یہ لاگو ہے، کر سکتا ہے، مطلب یہ اس کو آپشن ہے کہ وہ جا کے یہود عورتوں سے شادی کر لے، کیونکہ غلبہ زیادہ جو حاکمیت تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ آج صورتحال بالکل اپوزٹ ہے۔ ہاں اگر ایک بار مسلمان دوبارہ وہ اپنا جو دور ہے اور حاکمیت اور خلفائے راشدین والا جو اور خلافت من حاج النبوہ جو قائم، جس کے بارے میں واضح حدیث سے روشنی ہمیں ملتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ نظام انشاءاللہ لے آئے تو اس قانون پر بھی عمل کرنا کوئی قباحت نہیں ہوگی، پھر اس میں پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی، میں امید کرتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ لہٰذا ایسی ریاست جس میں اسلام پورے طریقے سے قائم ہو جائے اس میں یہ قانون اپلیکیبل ہے، لیکن آج کے دور میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب صورتحال ریورس ہو گئی ہے، اب یہودیوں کا غلبہ زیادہ ہو گیا اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کا غلبہ کم ہو گیا ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا، تو ہماری حیثیت وہ نہیں تھی جس کو یہ یہود اور نصارہ بنا کے چلے گئے۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک پورا رکوع ابتدائی ختم کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ مائدہ کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس میں جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ٹوٹل رکوعوں کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے، جن میں سے اب 15 رکوع مزید رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، صلاحیت دے، اور جو چیزیں ہم لوگ کو سمجھ آئیں ان کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔